کچھ دن پہلے ایک لڑکے نے اپنی کہانی شیئر کی۔ چلیں اس کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عرفان ہے اور میرا تعلق لاہور میں چھوٹی سی جگہ بیدیاں روڈ پہ واقع ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے۔ میری عمر تقریباً اس وقت 32 سال کے قریب ہے اور یہ میری اپنی کہانی ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میں صرف 8ویں کلاس تک پڑھا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بعد سانس کا مسئلہ بن گیا تھا تو آگے نہیں پڑھ پایا، لیکن میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارتا تھا۔ مسجد کی صفائی بڑی ہی محبت سے کرتا تھا، حتیٰ کہ باتھ روم بھی صاف کرتا تھا۔ گھر سے جو خرچ ملتا تھا اس سے مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتا تھا۔ ابو سے ڈانٹ بہت پڑتی تھی کہ ہر وقت مسجد میں گھسے رہتے ہو بیٹا، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ورنہ جی نہیں پاؤ گے۔ لیکن میں ایک ہی جواب دیتا تھا، ابو جی جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ پھر میں بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ گھر والے بھی تنگ آ گئے۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اس نے بچنا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے ابو ڈیوٹی سے واپس آئے کیونکہ وہ آرمی میں تھے۔ ابو نے امی کو بلایا اور کہا، مجھے میرے دوست کہتے ہیں عرفان کی ٹانگ سے پکڑ کے باہر پھینک دو۔ ٹھیک تو ہوتا ہی نہیں کیونکہ میں 3 سال سے بیمار تھا اور مجھے سانس کی بیماری تھی۔ اپنے ابو کی بات سن کے آنکھوں سے آنسو گرے اور قرآن پہ جا گرے کیونکہ میں جب ٹھیک تھا تو ساری رات ابو کی ٹانگیں دباتا تھا اور کئی دفعہ ابو جی کی ٹانگوں پہ ہی سو جاتا تھا۔ سن کے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے بات سن لی اور چپ ہو گیا۔ رات میری ماں نے مجھے تربوز کھلایا اور ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، امی جی کیوں رو رہی ہیں؟ تو بولی، بیٹا جب جوان اولاد سامنے مرتے ہوئے دیکھو تو تم نہیں جانتے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ میں نے کہا، امی جی ڈاکٹر اللہ سے بڑے ہیں، کیا وہ دیکھنا ایسا معجزہ کرے گا؟ آپ دیکھو گی۔ میں نے ایک دوست کو کال کی جس کے بہت جگہ پہ کام آیا تھا۔ میں نے بتایا کہ مجھے کام ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، کیا کام ہے؟ حکم جناب۔ میں نے کہا، 3 مہینے کے لیے تمہارا گھر چاہیے جو خالی پڑا ہے۔ ڈاکٹروں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، سمجھ لو آخری خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں جب مروں تو اللہ کو یاد کرتے کرتے۔ اس نے کہا، جیسا مناسب لگے بھائی، میں آپ کے ساتھ، اور کھانے کی فکر مت کرنا، 3 ٹائم ملے گا میرے گھر سے۔ میں نے اس کے خالی گھر میں ڈیرا لگا لیا اور کہا، ایک مٹی کا گھڑا لا دو۔ اس نے سب لا دیا۔ میں نے 5 وقت نماز کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور ہر روز 21 گھنٹے پڑھتا تھا اور اتنا یاد کیا ہر حد کراس کر دی اور کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی لکھ کے دے دیتا تھا۔ سوچا نام لینا ہے تو اللہ کا ہی لینا ہے اور کسی چیز کا نہیں لینا۔ میں نے ذکر شروع کیا۔ 3 مہینے ایک روم میں گزار دیے، صرف آدھی روٹی کھاتا تھا پانی کے ساتھ، کبھی کبھی ٹماٹر کی چٹنی بھی کھا لیا کرتا تھا اور کھڑا ہو کے ساری رات اللہ کو یاد کرتا تھا۔ پھر ایک رات میرے کمرے میں بہت تیز روشنی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے اور روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر مجھے لگا میں مر گیا ہوں۔ میں نے آواز لگائی، یہ کون سی جگہ ہے، میں کہاں ہوں؟ پر وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر اتنی تیز روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے بار بار شک ہو رہا تھا کہ میں چارپائی پہ لیٹا ہوں اور شاید میری روح نکل گئی ہے اور میں اس وقت عالم ارواح میں ہوں۔ پھر اچانک میرے جسم پہ مجھے کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ میں نے کہا، کون ہے؟ اس نے کہا، آنکھیں بند رکھو ورنہ برداشت نہیں کر پاؤ گے اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ میں نے ہار نہ مانی، دل کیا دیکھوں تو دیکھا ایک سفید اور روشن لباس والی خوبصورت افسرہ کھڑی ہے۔ اس کے پر بہت بڑے تھے، سفید روشن، اور وہ مجھے بولی، گھبراؤ نہیں، تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ پورا کمرہ تازہ گلاب کی خوشبو سے معطر تھا۔ وہ اتنی حسین تھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا، آدم ذات تم نے میری بات نہیں سنی، میں جا رہی ہوں اور پھر کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گی۔ اور ہاں، مبارک ہو، تم ٹھیک ہو گئے ہو اور گنے کا رس پی لینا، بخار بھی اتر جائے گا۔ میں اٹھا تو سبز رنگ کی الٹیاں آئیں اور مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے دوست کو میسج کیا، مجھے گنے کا رس لا دے۔ اس نے لا دیا اور دے کے چلا گیا۔ واپس پیتے ہی بخار اتر گیا۔ میں نے سارے گھر میں دوڑ لگائی لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں رو کے سجدے میں گر گیا اور کہا، یا اللہ تو نے مجھے بن مانگے شفا عطا کر دی، اور گھر تک دوڑ لگا کے گیا اور جو لوگ جانتے تھے سب پیچھے آ گئے اور میری ماں اور باپ حیران تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور کہا الٹرا ساؤنڈ کریں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، اف میرے خدایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امی، ابو جی کیا ہوا؟ بولا، سب کچھ اندر نیا ہے، مطلب سارے جسم کے حصے ایک بھی پرانا نہیں ہے، جیسے کوئی صحت مند بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کروایا، اس میں بھی وہی سب آیا۔ اب ڈاکٹر آئیں لاکھوں روپے کی آفر دیں، مجھے بولے نسخہ دے دو۔
میں نے بولا میں اللہ کے ذکر سے ٹھیک ہوا ہوں، لیکن وہ یقین نہیں کر رہے تھے کیونکہ لاکھوں خرچ ہونے کے باوجود میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اللہ پہ یقین تھا۔ امید کرتا ہوں آج کی سچی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ایسی مزید کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔